شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور اس شدید ٹھنڈ کے موسم میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو پسند کرتے ہوں گے۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے یہ بھی ریسنٹلی کچھ دیر پہلے، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی ہم لوگوں کے گھر میں ایک فیملی فرینڈ تھے، وہ آنٹی آئی ہوئی تھیں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اتنی سخت سردی میں وہ لوگ ہمارے والے ہی علاقے میں ٹاؤن میں کوئی گھر دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو پھر ہم لوگوں سے بھی ملنے آ گئے۔ تو جب ان سے بات چیت ہوئی تو ہم لوگوں نے جب یہ پوچھا کہ اتنی ٹھنڈ میں آپ لوگ کس طرح سے شفٹنگ کریں گے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ مجبور ہیں، کیونکہ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، ہم نے وہ گھر 2 سال پہلے لیا تھا رینٹ پر، اس گھر میں بالخصوص اس سردی کے موسم میں رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس گھر کے صحن میں ایک باتھ روم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ باتھ روم ہم لوگوں کے استعمال میں نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں نے وہ گھر لیا تھا تو جو آنر تھا، جو پراپرٹی ڈیلر تھا، اس نے ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ باتھ روم قابل استعمال نہیں ہے، وہاں پر سیوریج سسٹم ہی نہیں انہوں نے بنایا، باقی اٹیچ واش روم ہر روم کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس باتھ روم سے شروع میں جب ہم لوگ آئے تو پانی گرنے کی آواز آتی تھی، جبکہ وہاں پر پانی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ایسے لگتا تھا اندر کوئی شاور چلا رہا ہے، یا جیسے ٹیپ لگی ہوئی تھی لیکن باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا، وہ ان کو کوئی چلا رہا ہے، یوز کر رہا ہے۔ تو جب ہم لوگ جا کر دیکھتے تھے باتھ روم جو تھا وہاں پر پانی نہیں، اس کے باوجود باتھ روم گیلا ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے پلمبر کو بلایا کہ چیک کرو آ کر، یہاں سے کہاں پانی آ سکتے ہیں، یہاں پر تو سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہی کہتا تھا کہ یہ تو ان کے جو پائپ کے وال ہے وہی بند ہے، یہاں پر پانی نہیں آ سکتا۔ پھر ہم لوگوں نے ایک اور مزدور مستری کو بلایا کہ اس کے فرش تو نہیں لیک ہو رہے، اس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں لیک ہو رہے۔ پہلے تو یہ مصیبتیں ہوتی رہی، رات بھر کوئی پانی استعمال کرتا تھا، جیسے باقاعدہ وہاں پر نہا رہا ہے اور یہاں تک آواز آتی ہے کہ باتھ روم کے دروازے کو کھولتا اور بند بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، یہ پچھلے سال سردیوں کی بات ہے، بڑی شدید بارش کی رات تھی، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ تو ہم لوگ فوراً سے اٹھے، ہم لوگوں نے اپنے برآمدے کے آگے پردے وغیرہ کیے، سردی میں پردے آگے رکھتے تھے، ہوا اتنی تیز تھی کہ بار بار پردے ہٹ جاتے تھے، تو ہم لوگوں نے سارے پردے نیچے سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے کہ یہ اڑے نہ۔ تو جو ہی پردے باندھنے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس باتھ روم سے ایک عورت نکل کر باتھ روم کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ بڑا سیاہ اس کا چہرہ تھا، کافی قداور عورت تھی، باتھ روم کے دروازے جتنا اس کا قد تھا، اور وہ صحن میں اتنی شدید ٹھنڈ اور بارش میں کھڑی ہوئی تھی۔ عجیب و غریب خوفناک منظر تھا، ہم لوگ تو ڈر گئے کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو ایک دم سے ہم لوگوں کی جیسی چیخ نکلی، میں تھی، میرے ساتھ میری بیٹی تھی، تو ہم لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے۔ تو جب ہم لوگ کمرے میں چلی گئی، کمرے سے جیسے ہم لوگ باہر نکلی تو ایسا لگا وہ باتھ روم میں گئی، اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا۔ ہم لوگوں نے تو شور مچا دیا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی چور ہے یا جو بھی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ جب کھول کر دیکھا، ڈرتے ڈرتے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے کہ اگر وہ کوئی چور ہے تو ہم اس کو ماریں گے، یا اپنا دفاع کے لیے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کرتے۔ تو جو ہی ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ معمول بن گیا، سخت سردی کی رات اور باتھ روم سے جیسے کوئی باہر نکلتا ہے اور رات بھر وہ گھر کی چیزوں کو چھیڑتی ہے۔ کبھی باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے وہ جھاڑو لگا رہی ہے، جھاڑو لگنے کی آواز آنا۔ صبح ہم لوگوں نے جب اٹھ کر دیکھنا، ہم لوگوں کے صحن میں کوئی بیل، کوئی درخت، کوئی پودا نہیں تھا، عجیب و غریب پتے ایک کونے میں پڑے ہونے، جیسے کوئی باقاعدہ کچرا ہوتا ہے، عجیب و غریب پتھر پڑے ہونا۔ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، ہم لوگ 1-2 علماء کرام کو بھی لے کر آئے کہ وہ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ یہاں پر ماجرا کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے جس کا مسکن یہ والا باتھ روم ہے، اور وہ اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کر رہی ہے۔ ہم لوگ تو بے تحاشا ڈر گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ گھر میں
نہیں تھے، میری بیٹی اکیلی تھی گھر میں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے باتھ روم میں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کی بات ہے. وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی. تو وہ کہتی ہے مجھے باتھ روم سے نہایت بھیانک ڈراؤنی رونے کی آوازیں آنے لگی. میں بہت ڈر گئی اور میں نے کچن کے دروازے کو کنڈی لگا لی. تبھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے چھوٹے سے قد کی 3 عورتیں ہیں اور وہ باتھ روم سے باہر نکلی ہیں. بالکل چھوٹے چھوٹے ان کے قد تھے، جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے. وہ تینوں عورتیں سین میں عجیب و غریب طرح سے چکر لگانے لگتی ہیں، جیسے وہ گول گول گھوم رہی ہیں. اور وہ کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. اس نے کچن کا دروازہ بند کر کے، پہلے دروازہ بند کیا پھر کھڑکی بھی بند کر لی. وہ اندر بیٹھ کر روئی جا رہی تھی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ کہیں یہ مجھے جانی نقصان نہ دے دے. وہ کہتی ہے کہ اتنے میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے شہر میں شدید بارش ہو رہی ہے. باقاعدہ بارش کی بوندیں گرنے کی آوازیں، یہ بہت زیادہ کوئی پانی گرا رہا ہے. 15 منٹ کے بعد یہ سارا منظر غائب ہو گیا. وہ کہتی کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا. لیکن اس کچن سے جب وہ باہر نکلی تو باتھ روم سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے اندر کوئی بول رہا ہے. پھر وہ گھر نہیں رکی، وہ ساتھ والوں کے گھر چلی گئی. اب ہم لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں کہ اب اتنی شدید ٹھنڈ ہے. اب وہ مخلوق ہمیں بار بار دکھائی دے رہی ہے. وہ رات بھر جن کمروں میں ہم لوگ سوتے ہیں ان کی بھی کھڑکی ہیں، ہم لوگ کھڑکیاں بند کر کے سوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کھڑکیاں کیسے کھل جاتی ہیں اور وہ اندر جھانک کر دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر وہ ایک کمرے میں جھانک کر دیکھ رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ دوسرے کمرے میں بھی جھانک کر دیکھ رہی ہوتی ہے. ادھر سے ہم لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں، ادھر سے جو اس کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے میرے ہسبینڈ، ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. اب ہم لوگ اتنی سردی میں ہم لوگ بڑی کوشش میں ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر مل جائے. وہ مخلوق ہمیں وہ گھر چھوڑنے بھی نہیں دے رہی. 2 سے 3 بار پہلے بھی ہم لوگوں کا باقاعدہ گھر کے لوگوں کی ڈیل ہو گئی. یہاں تک کہ صرف ہم لوگوں نے شفٹنگ کے لیے سامان اٹھانا ہوتا ہے تو ڈیل کینسل ہو جاتی ہے. ابھی ہم لوگ ایک بزرگ کے پاس سے ہو کر آئے تھے کچھ دن پہلے، تو انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے کوئی گھر دیکھنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے یہ تعویذ ساتھ باندھ کر جانا ہے تو آپ کی ڈیل کینسل نہیں ہوگی. پھر انہوں نے ہمیں کوئی قرآن پاک کی ایک سورت بتائی ہے. انہوں نے کہا یہ 7 دن لگاتار آپ گھر میں پڑھیں تو یہ مخلوق آپ کو یہاں سے آزادی دے دے گی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اب جتنی ٹھنڈ ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مغرب تک سارے گھر آ جائیں اور کمروں میں چلے جائیں، کیونکہ مغرب کے بعد جیسے عشاء کی اذان ہوتی ہے مغرب تک پھر بھی کچھ سکون ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے. لیکن عشاء کے بعد جیسے ہی 8:30 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ اپنے صحن میں نہیں نکل سکتے. ہم لوگوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بتایا ہے، کوئی بھی ہم لوگوں کے گھر مغرب کے بعد نہیں آتا. 2 سال ہو گئے ہیں. جتنے ہم لوگ مجبور ہوں، کوئی ہمیں پریشانی ہو، ہم لوگ عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں جاتے. گرمیوں کے موسم میں ہم لوگ جیسے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم لوگ چھت پر چلے جاتے ہیں. نیچے سے باقاعدہ آوازیں آتی ہیں کچن میں برتنوں کو استعمال کرنے کی. کچن کا دروازہ بار بار کھلتا ہے بند ہوتا ہے. یہاں تک کہ 1 سے 2 بار ہم لوگوں نے کھانا بنا کر بھی رکھا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے بھی کھانا کم ہوتا ہے. وہ مخلوق باقاعدہ اس پورے گھر میں چلتی پھرتی ہے. وہ ایک چڑیل ہے جو اس گھر میں رہتی ہے. کئی بار ہم لوگوں کو گرمیوں میں جب ہم لوگ اوپر والے پورشن میں سوتے ہیں، تیسرے چھت پر ہم لوگ سوتے ہیں کیونکہ دوسرے جو 2nd فلور ہے وہاں پر صرف ایک سٹور روم ہے، وہاں پر ہم فیملی پورے نہیں آ سکتے. اس سٹور روم میں بھی جو اس گھر کے آنر ہے ان کا سامان رکھا ہے تو مجبوراً پھر ہم لوگوں کو 3rd فلور پر سونا پڑتا ہے. تو نیچے سے ہمیں رات کے ٹائم آدھی رات کو چیخیں سنائی دیتی ہیں. آس پاس کے لوگوں سے جب پوچھا ہے کہ آپ لوگ ہمیں پہلے بتا دیتے جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سے پہلے 1-2 فیملیز کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگ الٹا ہمیں غلط کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر آئیں. جب آنر کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اس گھر کی بات کرتے ہیں یا اس گھر کے بارے میں لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ہمیں تھریٹ کیا کہ وہ پولیس کیس کروا دیں گے ہم پہ. تو اس لیے ہم لوگ نہیں بتا سکتے، ہم لوگ مجبور ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. وہ آنٹی اتنی اس حد تک پریشان تھی، یہاں تک کہ ان کی بیٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 سے 3 بار باقاعدہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی ہوں ڈریسنگ پر، مرر پر،
تو مجھے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑے بڑے 2 ہاتھ ہیں کسی عورت کے، اور جیسے بالکل میرا سر پکڑنے لگتے ہیں. یہ مجھے مرر میں نظر آتا ہے، صرف 2 ہاتھ، کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، کوئی وجود نظر نہیں آتا. ڈر کے مارے ڈریسنگ کے شیشے کے اوپر بھی انہوں نے ایک جیسے کپڑا بچھا دیا ہے کہ نہ ہم مرر دیکھیں، نہ ہمیں وہ چیز نظر آئے. وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کا اس گھر میں رشتہ ہی نہیں ہو رہا. باقاعدہ ایک جگہ پر منگنی وغیرہ ہوئی، وہ بھی ٹوٹ گئی. جیسے ہی ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، لیکن جس دن فائنل ڈے ہوتا ہے وہ کام ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایسی وجہ بنتی ہے. اس حد تک وہ لوگ پریشان تھے، خوف زدہ تھے. ان کی بیٹی نے مجھے خود بتایا، پرسنلی میری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بالکل باتھ روم کے ساتھ 2-3 سٹیپ کی جگہ ہے، 2-3 قدم ہے، اس کے ساتھ ہی کہتی ہیں ہمارا ڈرائنگ روم ہے. میں نے ایک بھیانک چہرے والی عورت کو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑے دیکھا تھا. یہ آج سے 15 دن پہلے کی وہ کہتی ہیں بات ہے. ابھی عشاء ہو چکی تھی تو کہتی کہ میں جیسے وہ پردے وغیرہ کھول رہی تھی. ہم تو مغرب کے بعد پردے کھول دیتے ہیں، لیکن اس دن مہمان آئے ہوئے تھے کچھ، تو لیٹ ہو گئے کیونکہ عشاء تک تو سب چلے جاتے ہیں ہمارے گھر سے. حد ہو تو مغرب تک کوئی نہ کوئی ہم لوگوں کے گھر آ جاتا ہے، ایون کہ ہم لوگوں کے محلے دار بھی. تو جیسے ہی میں وہ پردے آگے کرنے لگی تو میری نظر پڑی تو میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا. وہ عورت اس حد تک خوفناک تھی، بالکل گنجی سی تھی. وہ اس کے سر پر بال نہیں تھے، لیکن اس کے ہاتھوں پر اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے. اتنا بڑا اس کا وجود تھا اور اس کے اوپر چھوٹا سا سر تھا. کہتی جو ہی میں نے اس کو دیکھا میری تو جیسے جان ہی نکل گئی. اتنی بھیانک عورت. 3 دن وہ کہتی ہے کہ میں سخت بیمار رہی. جب وہ سب بخار ہو گیا، میرے جسم میں درد رہتا تھا، آنکھوں میں درد رہتا تھا. ڈاکٹر سے میڈیسن لی، پھر ایک مفتی صاحب تھے ان سے دم وغیرہ کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ بے شک آپ اپنے چینل پر ہم لوگوں کی سٹوری دیں، لیکن اپنا نیم انہوں نے آن ایئر نہیں وہ اس کو رکھنا چاہتی ہیں کہ آپ ہمارا نیم آن ایئر مت کریں، پرائیویٹ رکھیں. لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں کوئی گھر مل جائے اور ہم یہاں سے چلیں. 2 سے 3 بار وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹوں کے چہروں پر، سوئے ہوئے چہروں کے اوپر یا تو کوئی جیسے نوچتا ہے چہروں کو یا کوئی تھپڑ مارتا ہے. تھپڑ بھی ان کو باقاعدہ پڑے ہیں اس گھر میں. تو جب میں نے یہ باتیں سنی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ کس طرح سے وہ لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر انہوں نے رہنا ہے 24 گھنٹے، جہاں پر انسان کا گھر کیسی سکون دہ جگہ ہوتی ہے، وہاں پر وہ کہہ رہی ہے کہ میں ہر وقت خوف رہتا ہے کہیں کوئی چیز سامنے نہ آ جائے، کہیں کوئی مخلوق سامنے نہ آ جائے. ہم لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں اکٹھے ہی رہیں، اور اگر ہم لوگ باہر نکلیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ سبھی گھر سے باہر جائیں. کوئی اکیلا بندہ ہم لوگ گھر میں نہیں رہتے. جب سے ان کی بیٹی مجھے بتا دی کہ میں نے وہ کچن سے جب وہ منظر دیکھا تھا، وہ عورتوں کو نکلتے اور وہ عجیب و غریب طرح سے چکر کاٹ رہی تھی، اس کے بعد ہم لوگ گھر میں اکیلے نہیں رہتے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب جیسے اتنی ٹھنڈ ہے، دھند بھی ہو جاتی ہے، کھلا صحن ہے، برآمدہ تو ہے، برآمدے کے آگے تو ہم نے وہ کرٹن لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود رات بھر جیسے کوئی صحن میں جھاڑو لگاتا ہے. 3-3:30 بجے بھی آنکھ کھلتی ہے تو ایسے لگتا ہے باہر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی چل پھر رہا ہے. اور بھیانک کتوں کے بھونکنے کی آواز ایسے آتی ہے کہ جیسے علاقے کے جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی کتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے گھر کو ہی دیکھ کر بھونک رہے ہوتے ہیں. ان کو وہ مخلوق یا تو نظر آ رہی ہوتی ہے یا اس کی موجودگی وہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں. تو جانور بھی رات بھر بھونکتے ہیں پورے علاقے میں. وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو لے کر سبھی حیران ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر رہتے کیسے ہیں. لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لوگ وہاں سے نکل بھی نہیں پا رہے، وہ ہمیں نکلنے نہیں دیتی وہ چیز. 3 بار جب فائنل ہوئی ڈیل تو وہ کینسل ہو جاتی ہے. اب وہ ایک گھر ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. اللہ کرے کہ جیسے اللہ ان کی مشکل آسان کرے، ان کو شفٹنگ میں اللہ کامیابی دے. نہیں تو بعض اوقات ایسی مخلوقات انسان کو بہت تنگ کرتی ہیں. تو یہ ان کی ایک سٹوری تھی جو ابھی میں نے سنی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اسی طرح سے پہلے بھی میرے پاس ایک سٹوری آئی تھی. وہ لوگ بھی ایک ایسے ہی گھر میں گئے تھے جہاں پر اس حد تک جنات تھے کہ وہ جنات ان کو
وہاں سے نکلنے نہیں دیتے تھے، جیسے وہ قید کر لیتے ہیں آپ کے، وہاں سے نکلنے کے سارے راستے وہ بند کر دیتے ہیں۔ کچھ جنات اس قسم کے ہوتے ہیں جو کچھ ایسے مکان ہوتے ہیں جہاں پر وہ ایسے گھر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو رہنے نہیں دیتے، ان کو آباد ہونے ہی نہیں دیتے۔ اور نعوذ باللہ کچھ جنات، کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر ایک دفعہ اس گھر میں آ گئے ہیں انسان تو ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے، جیسے وہ ان کو وہاں پر قید کر لیتے ہیں۔ ان کو ڈرانا، ان کے سامنے جانا، ان کو خوف زدہ کرنا، ان کے جسموں پر اپنا بسیرا کرنا، یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات جتنی بار انسان پر اٹیک کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، اتنی بار وہ ان کے جسم کا خون چوستے ہیں، وہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، جن کے اوپر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے رحم مانگنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ بھی دعا کریے گا اللہ ان کی مشکل آسان کرے، اور ایسے بہت سے لوگ جو ایسی مصیبتوں کا شکار ہیں، جن کو کوئی راستہ نہیں ملتا، اللہ پاک ان کی بھی مدد کرے اور ان کے لیے بھی آسانیاں کریں، آمین۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، ٹھنڈ کی وجہ سے ریکارڈنگ میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اینی ویز انشاءاللہ سٹوریز اب آتی رہیں گی، تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس میں بھی اس کو شیئر کریں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نے